ہو گیا۔ نمرود سے بھی بات چیت ہوئی، وہ بھی لاجواب ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ چلو اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو کہیں اور چلتے ہیں، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے تو کہیں اور جا کے تبلیغ کرتے ہیں، ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، یہ نہیں مانتے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو توفیق عطا فرما دے اور کوئی لوگ اس پیغام کو مان لیں، کسی کی قسمت میں یہ سعادت مندی ازلی طور پر لکھی ہوئی ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق سے ہجرت کر کے مصر اور پھر وہاں سے شام کی طرف چلے گئے۔ تو ان آیات میں آگے ایک آیت کے اندر اس چیز کا ذکر ہے، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے صحیح رستے پہ ڈالے گا، صحیح منزل پہ پہنچائے گا۔ یعنی یہ اگر نہیں مانتے تو میں کہیں اور چلا، اِلَىٰ رَبِّی اپنے رب کی طرف۔ اس کا ترجمہ مفہوم بیان کیا مفسرین کے کہ جہاں میرے رب کا حکم ہوگا، جدھر میرا رب حکم دے گا، کیونکہ نبی کا کام حکم الہی کے تابع ہوتا ہے، جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اسی طرح انبیاء کرام وہ کرتے ہیں۔ تو جہاں میرے رب کا حکم ہوگا، جہاں میں سکون اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکوں، میں وہاں چلا جاؤں گا۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے اس شہر بابل سے نکلے اور آگے دیگر مقامات پہ آپ سفر کرتے ہوئے مصر سے ہوتے ہوئے شام تشریف لے گئے اور رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے رب ذوالجلال مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 برس کے قریب تھی، مفسرین کرام نے لکھا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو بردبار ہوگا۔ یعنی حلیم، بردبار، حلم کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کسی کو سزا دینے پر قادر ہو، اس کے باوجود اس کو معاف کر دے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے اور ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے تو پھر تو ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے جب کوئی اور آپشن نہ ہو۔ لیکن قوت، طاقت، اختیار، پاور ہونے کے باوجود کسی کو معاف کر دینا، اس کا نام ہے حلم، بردباری۔ تو یہ بڑا وسیع اس کے اندر مفہوم ہے، نیک، متقی، پرہیزگار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک، متقی، پرہیزگار بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی صالحین میں سے نیک بیٹے کی دعا مانگی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خوشخبری دی کہ نیک بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہر موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو کما حقہ، جس طرح ہونا چاہیے اس طرح آپ نے ان کو پورا کیا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں 100 سال کے قریب عمر ہے تو ایک بیٹا ملا۔ اب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس بیٹے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی محبت ہوگی اور کس طرح وہ بیٹا آپ کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔
لیکن جب یہ بیٹا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ اپنی اس بیوی اور بیٹے کو فلاں جگہ چھوڑو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر مکہ مکرمہ میں جہاں اب خانہ کعبہ ہے وہاں ان کو چھوڑتے ہیں، اور اس وقت نہ وہاں کوئی شہر ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی وہاں انسان ہے، اور جب انسان نہیں ہے تو وہاں پہ ظاہر بات ہے کہ درندے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہی ہوں گی، تو کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ وہاں پہ رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے مولا کریم، اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے۔ یہاں ایک دو باتیں یعنی قابل غور ہیں یہ سورہ ابراہیم کہ ایک تو یہ کہ میں نے بسا دیا ہے، بظاہر بسانا تو تب ہو کہ وہاں کوئی رہائش ہو اور کھانے پینے کا انتظام ہو، پھر تو کہیں بھئی بسا دیا ہے کہ تمام لوازمات جو زندگی کے ہیں وہ مہیا کر دیے جائیں، تو جی ٹھیک ہے، وہاں پہ کوٹھی بنا کے دی ہے، وہاں پہ نوکر ہیں، چاکر ہیں، ہر سہولت میسر ہے، تو اب تو بسا دیا ہے۔ وہاں تو ان کو ایک مشکیزہ پانی کا دیا اور ایک تھیلی کھجوروں کی دی اور اس جگہ پہ بٹھا کے آ گئے، لیکن کہہ رہے ہیں بسا دیا، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ رب ذوالجلال کا حکم ہے تو رب کے حکم سے یہاں شہر بھی آباد ہوگا اور آگے ان کی نسل جو ہے وہ قیامت تک رہے گی، اس لیے فرمایا کہ میں نے بسا دیا ہے۔ اور دوسری بات من ذریتی، من تبعیضیہ اس کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی اپنی کچھ اولاد کو، حالانکہ اپنی کل اولاد کو وہاں چھوڑ کے آ گئے تھے، ایک ہی بیٹا تھا اور ایک بیٹے کو وہاں چھوڑ کے آ گئے تھے، لیکن کہا کیا کہ اپنی بعض اولاد کو، کچھ اولاد کو، یعنی نگاہ نبوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی مجھے اور اولاد بھی عطا فرمائے گا، اس لیے اس کو فرمایا کہ کچھ اولاد کو میں نے بسا دیا ہے۔ کہاں پہ؟ بوادن، ایسی وادی میں، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو نچلی جگہ ہوتی ہے، غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی ہریالی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے حرمت والے گھر کے قریب۔ اب وہاں گھر نہیں تھا، لیکن یہ تمام اخبار غیب ہیں، غیب کی خبریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا کی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اس پہاڑوں کے درمیان اس وادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بھی بنے گا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے مولا کریم اس لیے بسایا ہے کہ یہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے کہ وہ ان سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے دل اس طرف مائل کر دیے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، ان کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ ہم بھی وہاں حاضری دیں اور وہاں جا کے خانہ کعبہ کا طواف کریں اور وہاں جا کے نماز پڑھیں، طواف کریں، عمرہ کریں، حج کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یہاں بھی من تبعیضیہ، کچھ لوگوں کے، سب لوگوں کے دل نہیں، کچھ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اس طرف مائل ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی اور عشق و محبت کی دولت عطا فرمائی۔ آگے دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، مولا ان کو پھلوں میں سے رزق دے۔
ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، نہ وہاں پہ کوئی کھیت ہے کہ ہل چلایا جائے، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، پتھریلے پہاڑ ہیں، اور نہ کوئی باغات ہیں وہاں پہ، لیکن دعا یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا پھلوں میں سے ان کو رزق دے۔ آج دیکھیے دنیا کا ہر پھل وہاں موجود ہے، پیدا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن دنیا کا کوئی ایسا پھل بھی نہیں ہے جو وہاں نہ ملے، ہر موسم میں ملتے ہیں۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کرے۔ تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان ہوا کہ بڑھاپے میں ایک بیٹا ملا، اس کو بھی وہاں چھوڑنے کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق ذرا بھی لیت و لال سے کام نہیں لیا کہ ایسے ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، رب کا حکم ہے، ٹھیک ہے، وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں تو ایک اور امتحان ہوتا ہے، اور وہ امتحان کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات خواب دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، رب کی رضا کے لیے، رب کی راہ میں قربانی کے طور پر ذبح کر رہے ہیں۔ اب نبی کا خواب جو ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ ہمارا خواب جو بھی ہوگا، ہم جو بھی خواب دیکھیں گے، ہم یہ نہیں ہے کہ رات کو خواب دیکھیں اور صبح اسی کے مطابق کرنے چل پڑیں، نہیں، ہمارا خواب جو ہے وہ شیطانی خیالات بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان دن کو کچھ سوچتا ہے، سوچیں وہی خواب میں آ جاتی ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کا خواب جو ہے وہ وحی الہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا خواب ہے۔ جو خواب دیکھتے ہیں، جو خواب میں حکم ہوتا ہے، وہی حقیقت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اب یہاں ایک دو باتیں قابل غور ہیں۔ جب کوئی اہم حکم ہوتا ہے تو اس کے حکم کے پہنچانے کے لیے بھی اتنی ہی زیادہ اہمیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ یہ اہم حکم ہے، اس کو پہنچانے کے لیے زیادہ اہم طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب اس سے زیادہ اہم اور حکم کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، دیگر احکام۔ سب سے اہم حکم یہ کہ بڑھاپے کے اندر ایک بیٹا ملا اور اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم نہیں دیا کہ جبریل جاؤ اور جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ میرا حکم سنا کے آؤ، نہ ہی خواب کے اندر حکم دیا، بلکہ کیا خواب کے اندر صرف یہ دیکھا کہ رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اشارہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا یہ چاہتا تھا کہ میرا پیارا خلیل میرے ادنا اشارے پر اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کہ سب سے زیادہ جو اس کے نزدیک اہم چیز ہے اس کو واضح حکم کے ذریعے نہیں بلکہ ایک ادنا اشارہ ہے، اس اشارے پر ہی میرا خلیل وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی اور اس خوشخبری کے مطابق ان کی ولادت ہوئی، پھر ان کو مکہ میں بسایا، جب وہ سعی دوڑنا بھاگنا اس عمر کو پہنچے، دوڑنے بھاگنے کی عمر کو، یعنی تقریباً 13-14 سال لگا لیجیے، قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ مجھے
رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، نہ یہ کہ خواب میں مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے خواب کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو گویا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا ادنا ایک اشارہ ہے، اس اشارے پہ آپ تیار ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں فانظر ماذا ترى، دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی رائے، ان کا مشورہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر تو بیٹا تیار ہوا تو ٹھیک ہے قربانی کریں گے، اور اگر بیٹا کہ نہیں میں نہیں قربان ہونا چاہتا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت کر دیں کہ مولا کیا کریں، اب بیٹا ہی نہیں مانتا تو پھر میں کیا کروں، ہاں مجھے حکم دے میں اپنے گلے پہ چھری چلا دوں گا، تو اگر بیٹا نہیں مانتا تو پھر میرا کیا زور ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ نہیں، مقصود یہ تھا کہ جس اسماعیل نے اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی ہے، اور جس کو شروع دن سے ہی یہ یعنی سبق پڑھایا گیا ہے کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے، جان کی قربانی دینی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا ہے، اگر جان دے کر رب کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ بھی سودا کوئی مہنگا نہیں ہے۔ تو دکھانا یہ چاہتے تھے کہ پیارے اللہ کے پیارے خلیل کی تربیت کا اثر یہ ہے کہ بیٹا بھی باپ کی طرح اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم کس طرح خم کرتا ہے۔ تو چنانچہ جب یہ کہا فانظر ماذا ترى، دیکھ تیری کیا رائے ہے، قال یا ابت افعل، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آپ کو ملا ہے بے دریغ بغیر کسی رکاوٹ کے آپ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے مجھے قربان کرنے کا، آپ قربان کیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حفیظ جلندری نے کہا ہے سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ یہ جو اطاعت گزاری ہے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے کہ اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، زمین و آسمان حیران کہ آج تک ہم نے کوئی اس طرح کا مطیع اور فرما بردار نہیں دیکھا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ کسی کی نظر کا کمال تھا یا کہ یہ مکتب کے اندر جو پڑھایا جاتا اس کا کمال تھا۔ حضرت اسماعیل کو یہ آداب فرزندی کس نے سکھائے؟ تو سکول کالج میں تو یہ تعلیم نہیں دی جاتی، یہ تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا، ان کی نگاہ کا اثر تھا کہ ان کا بیٹا بھی رب تبارک و تعالیٰ کی حکم کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی یعنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گھر سے نکلتے ہیں۔ شیطان نے دیکھا، شیطان نے سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر موقع پہ مجھے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ہر موقع پہ مجھے خائب و خاسر ناکام کر دیتے ہیں، میرا کوئی وار ان پہ نہیں چلتا۔ آج بڑا سنہری موقع ہے، بڑا سنہری موقع ہے کہ بڑا نازک معاملہ ہے، بیٹے کو رب کے حکم کی خاطر اور
ایک ادنا اشارے پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ ایک اکلوتا بیٹا جو بڑھاپے میں ان کو ملا ہے، تو آج کوشش کروں شاید میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب سب سے پہلے جب مقابلہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے کمزور مورچہ کون سا ہے، وہاں حملہ آور ہونا چاہیے کہ وہاں کامیابی کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ ایک بزرگ کی شکل میں حضرت حاجرہ کے پاس جاتا ہے گھر میں، اور جا کے کہتا ہے کہاں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہاں ہے اسماعیل؟ انہوں نے کہا وہ تو کہیں گئے ہیں کسی بہت بڑے بادشاہ کی دعوت پہ۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ کی دعوت کیا، وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کر دے؟ شیطان نے ادھر ادھر کی باتیں کی، کہنے لگا کہ ان کو ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اگر رب کا حکم ہے تو رب کے حکم کے سامنے میں بھی سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ رب کی رضا اگر اس طرح حاصل ہوتی ہے تو ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل قربان کیے جا سکتے ہیں۔ وہاں سے ناکام ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آ کے ان کو کہنے لگا، ان سے بھی جب اس کو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا، اس کو بھی تم قربان کرنے جا رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے اور بھی بہت سے ذریعے ہیں، مال قربان کرو، جانور قربان کر دو، اور بھی بہت سے طریقے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اتنا اہم حکم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا تھا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا، اور فرشتے کو بھیج کر حکم دیتا تم یہ خواب کی رٹ لگائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذلیل و رسوا کیا اور کنکر اٹھا کے اس کو مارے اور اس کو دتکار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان مجھے آپ منہ کے بل لٹائیں تاکہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نہ ہو، کہیں شفقت پدری جو باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے بیٹے کی وہ آپ کو رب کے حکم پر عمل کرنے سے روک نہ دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے ہیں اور چھری چلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں تیار ہو گئے، اسلما دونوں نے حکم کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اس وقت پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی آپ کو جو خواب میں اشارہ کیا گیا، حکم دیا گیا، آپ نے اس پہ عمل کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے آپ کو توفیق ملی اور آپ اس امتحان میں کامیاب و کامران ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قربانی منظور ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل فوراً جنت سے ایک دمبا لے جاؤ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اس کو قربان کرنے کا حکم دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے وہ دمبا بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں وہ قربان ہوا۔ حفیظ جلندری نے کہا ہوئے جبریل حاضر اور تھاما ہاتھ حضرت کا کہ بس ایک امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا، اطاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ برہ آ گیا ہے بحر قربانی۔ ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجئے، اسی دمبے کو بیٹے کے عوض قربان کر دیجئے۔ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی دمبا بھیجا ہے، اس کو اپنے بیٹے کے
بدلے میں قربان کر دو۔ غرض دمبا ہوا قربان اسماعیل کے صدقے، ہوئی یہ سنت اس ایمان کے تکمیل کے صدقے، کہ اس دن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اس سنت کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عید قربان کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی دمبا بھیجا، فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کے بدلے میں ایک ذبح عظیم، ایک بڑی ذبح یعنی اس کے بدلے میں دیا، جنتی دمبا جو ہے ان کے بدلے میں قربان کیا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام ہوئے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو یہ قربان کیا گیا تھا اور جن کے بدلے میں پھر دمبا ذبح ہوا۔ تو بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، تمام انبیاء کرام جن کی تعداد علماء نے فرمایا کہ ہزاروں کی تعداد میں، وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے، کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف اور دیگر ان کے بھائی آگے ان کی اولاد میں پھر انبیاء کرام آتے رہے ہزاروں کی تعداد میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں میں ان کا ذکر خیر کیا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ تو یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اسی رکوع کے شروع میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اگلے رکوع میں 3 انبیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ 4، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہے، پھر حضرت الیاس کا ذکر ہے، پھر حضرت لوط کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور آخر میں فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔ تو انبیاء کرام کے ذکر کے بعد ان پہ سلام پڑھا گیا، گویا کہ انبیاء کرام کے ذکر کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ یہی کچھ ہمارے بھی ہوتا ہے جس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو ان کا ذکر خیر کیا، تو گویا محفل میلاد ہو رہی ہے، محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، اور پھر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی گویا سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد سب پہ پھر سلام بھیجا، اور پھر یہ سورت جب ختم ہوتی ہے تو آخر میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سارے نبیوں پہ سلام ہو۔ تو گویا اس میں محفل میلاد کی گئی، انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا، ان کی شان کو بیان کیا گیا، ان کے فضائل و کمالات کو بیان کیا گیا، اور آخر میں ان پہ صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ تو انبیاء کرام کا ذکر اور پھر ان پہ سلام پڑھنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تمام انبیاء کرام کا ذکر کیا اور ان پہ سلام بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور ان پہ سلام بھیجا۔ آگے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو خوشخبری دی بِإِسْحَاقَ، اسحاق علیہ السلام کی، نبیًّا جو نبی ہوں گے، من الصالحین نیکوکاروں میں سے، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ ہم نے ان پہ اور اسحاق پہ برکت دی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمْ برکت کیا ہوئی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام ہوئے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور بہت سے انبیاء کرام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ ہم نے ان کو بھی برکت دی اور حضرت اسحاق کو بھی برکت دی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا اور ان دونوں کی اولاد میں محسن کچھ محسن ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اور کچھ اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی کچھ تو نیکوکار ہیں جنہوں نے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اور کچھ ظالم ہیں جنہوں نے بدکاریاں کی، ظلم، کفر، شرک کیا۔ تو ہر طرح کے لوگ ان کی اولاد میں آگے ہوئے۔ تو یہاں ایک بحث مفسرین کرام نے کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس بیٹے کو قربان کیا تھا؟ دو یعنی جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ممکن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی بیٹے ہوں، اور بعض مفسرین نے اس چیز کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اب ان دونوں میں سے کس کو قربان کیا گیا، یہ بحث مفسرین کرام نے کی ہے۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ قربانی حضرت اسحاق کی ہوئی، حضرت اسحاق جو ہیں ان کو قربان کیا گیا، اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا گیا۔ حضرت اسحاق کی قربانی کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں کوئی کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں ملتا، نہ قرآن پاک میں کوئی اس طرح کا اشارہ ملتا ہے کہ جس بیٹے کو آپ نے ذبح کیا تھا وہ حضرت اسحاق ہوں، نہ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کا اشارہ ملتا ہے۔ ہاں، پہلے جو اہل کتاب کی کتابیں ہیں یہودیوں عیسائیوں کی، ان میں یہ بات مذکور ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا وہ حضرت اسحاق تھے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے، یا ان انبیاء کرام کو ماننے والے تھے، اس لیے اور انہی کتابوں سے پہلی کتابیں ہیں ان سے لے کر پھر بعض ہمارے مفسرین بلکہ بزرگان دین بعض صحابہ کرام کی طرف بھی ایسی باتیں یعنی منسوب ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ جن کو ذبح کیا گیا حضرت اسحاق، تو یہ ان کی کتابوں سے اصل میں لیا گیا۔ قرآن پاک میں کوئی اس طرح کا اشارہ نہیں ہے، نہ حدیث پاک میں ہے۔ اور انہوں نے جو پہلے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے جو یہ لکھا ہے کہ حضرت اسحاق ان کو ذبح کیا گیا، یہ بھی اصل میں تعصب ہے اور ہٹ درمی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی جو ان کے دلوں کے اندر تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی اور اس میں تبدیلی کی۔ ورنہ آج بھی جو تورات موجود ہے دنیا کے اندر، اس کے اندر اس کو بھی اگر پڑھا جائے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا
وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو یعنی رب کی رضا کے لیے وہ یعنی جو حکم ہوا اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو وہ جس کی قربانی دی وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ اور یہ بھی تورات میں ہے کہ جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ یعنی اس طرح کی عمر تھی کہ جس سے عمر میں بچے جو ہیں وہ دوڑتے بھاگتے کام کاج کرتے ہیں، تو اس عمر میں یعنی یہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت جوان تھے جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ تو اب جب دونوں چیزوں کو ملایا جائے کہ جب حضرت اسحاق کی ولادت ہوتی ہے حضرت اسماعیل اس وقت جوان ہیں، اور دوسری طرف تورات میں یہ لکھا ہے کہ جس بیٹے کو ذبح کیا وہ اکلوتا بیٹا تھا، اس کی موجودگی میں کوئی اور بیٹا نہیں تھا، تو اب اگر کہیں جائے حضرت اسحاق کو ذبح کیا تو وہ اکلوتے نہ ہوئے، یہ تورات کی تصریح کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جن کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا۔ اور یہاں اگر قرآن پاک کی ان آیات کو دیکھا جائے تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے واقعے کو بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا تذکرہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں آپ نے تبلیغ کی، وہاں سے جب آپ نکلے اور حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی نیک بیٹے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی، اور پھر جب وہ بیٹا جوان ہوا فلما بلغ معه السعی، پھر یہ امتحان ہوا حضرت وہ قربانی کا حکم دیا گیا۔ یہ تمام واقعہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری ہی اس واقعہ کے بعد دی جا رہی ہے۔ وہ واقعہ پہلے ہو چکا، اس کے بعد اب حضرت اسحاق کی خوشخبری دی جا رہی ہے، تو ان کی تو خوشخبری اس واقعہ کے بعد ہوئی، تو اس لیے جن کو ذبح کیا گیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری بعد میں دی گئی اور بعد میں پھر ان کی ولادت ہوئی۔ تو اب اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت اسحاق جو بھی ذبح ہوئے اس سے غرض نہیں ہے، اگر یہ نہ بھی ہو تو پھر بھی ان کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ وہ اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ ان کو ذبح کیا گیا ان کی شان بلند ہوگی، اگر ذبح نہ کیا جاتا تو پھر ان کی شان جو ہے وہ کم رہتی، نہیں۔ حضرت اسحاق کی شان بھی بہت بلند ہے، حضرت اسماعیل کی شان بھی بہت بلند ہے، اور ہم تو تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں لا نفرق بین احد منہم، کسی کی شان کے گھٹانے کا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی کسی بھی نبی کی شان میں اشارتاً کنایتاً کوئی ادنا بے ادبی اور گستاخی کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جو کسی نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے گا۔ تو ہم تو جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان کا اعتراف کرتے ہیں، اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی شان کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام کی شان کو مانتے ہیں، اور تمام نبیوں میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، سب شان والے ہیں، اور جو کسی نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے گا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنی اپنی شانیں عطا فرمائی، ہر کسی کی اپنی اپنی شان ہے، ہر گلیرہ بوئے دیگر است، ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہوتی ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی شان عطا فرمائی، کسی کو کوئی شان عطا فرمائی، کسی کو کوئی شان عطا فرمائی، اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اندر وہ تمام خصوصیات، تمام کوالٹیز ان کو جمع کر دیا جو فردن فردن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو عطا فرمائی تھی۔ تو اس لیے ہر نبی کی شان الگ ہے اور ہر نبی کی شان بلند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو شان عطا فرمائی ہے۔ تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان کسی کو دی ہو اور ہم اپنے طور پر کوشش کریں کہ کسی دوسرے کے لیے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب نبیوں کو شانیں عطا فرمائی ہیں،
سب شان والے ہیں، حضرت اسحاق بھی شان والے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شان والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شان کسی اور کو دی ہو، ہم میں کیا مجال، ہم میں کیا جرت کہ ہم کہیں نہیں اس میں نہیں ہے فلاں میں، یہ تعصب جو ہے یہ مسلمانوں میں نہیں ہے، اور نہ مسلمانوں کے لیے اس کو جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب محترم ہیں، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند شانیں عطا فرمائی ہیں، اور سب سے بلند شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام شانیں اپنے نبی کے اندر جمع کر دی ہیں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بلند شان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیا مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند شان عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی جو پہلے انبیاء کرام کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے، کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو دو، کسی کو چار، کسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقی انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو پہلے تمام انبیاء کرام گزرے ان میں سے سب سے زیادہ معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، اور ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات کہ 9 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ یہ باقی انبیاء میں سب سے زیادہ ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 2 4 10 20 100 200 نہیں بلکہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ میرا محبوب سراپا معجزہ بن کے تمہارے پاس تشریف لے آیا، کہ میرے محبوب کی ہر ادا معجزہ ہے، میرا محبوب پاؤں سے لے کر سر تک معجزہ ہی معجزہ ہے، اور میرے محبوب کی ہر ادا ہی معجزہ ہے کہ میرا محبوب سراپا معجزہ بن کے تشریف لے آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔